دیکھیں سب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ایس او پی طریقہ کار بنانے میں کوئی حرج نہیں، بٹ ود دی کنسلٹیشن آف دی آل اسٹیک ہولڈرس، کہ ججز کی کون سی آبزرویشن کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے، کون سی نہیں کرنا۔ یہ صرف ججز کی آبزرویشن رپورٹ نہیں ہوتی، رپورٹنگ پورا ایک سبجیکٹ ہے۔ وکیل آیا ہے، کلائنٹ آیا ہے، پارٹی آئی ہے، اس کے اندر وکیل کے کیا کرکس آف دی آرگومنٹس تھے، اس نے کیا بولا، جج کی اس کے اوپر کیا آبزرویشن آئی، پھر ڈیفنس کونسل نے کیا کہا، اس کے اوپر ججز کے کیا ان کی آبزرویشن تھی، اور فائنلی کورٹ نے یا جرن کر دیا یا ریزرو کر دیا یا شارٹ آرڈر دے دیا۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں صرف جج کی آبزرویشن ہی سفیشینٹ نہیں ہوتی، یہ پورا ایک پروسیجر ہے، پورا ایک سسٹم ہے۔ یہ جو لائیو سٹریمنگ، دنیا پوری لائیو سٹریمنگ پہ شفٹ ہو گئی ہے، تمام جو امپورٹنٹ کیسز ہیں۔ جب آپ کوئی چیز چھپانے کی کوشش کریں گے، نہ تو وہ عدلیہ درست ہوگی، نہ وہ نظام انصاف درست ہوگا، نہ اس میں پراسیکیوشن درست ہوگی، نہ ڈیفنس درست ہوگی۔ آپ جو چیز بھی ہے سب کے سامنے لائیو چلائیں، اور اس کے ساتھ مجھے بتائیں، بلکہ یہ تو پارلیمنٹ کی طرح جو کچھ وہاں گفتگو ہو رہی ہے ساری کی ساری آٹومیٹک ریکارڈڈ ہونی چاہیے، ٹرانسکرپٹ اس کے تیار ہونی چاہیے، ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے، وکیل اور بول رہا ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ پڑے ہونے ویب چاہیے۔ سائٹ پہ پڑے ہونے چاہیے، اور وہ فائنلی ہونے کے فائنل آنے کے بعد اس کو بعد میں یہ فیصلہ لکھ لیں۔ اور باہر کی دنیا میں ایسے ہو رہا ہے، جو کچھ آپ بول رہے ہیں، جو کچھ میں بول رہا ہوں، پروسیکیوشن وکیل ہے یا پٹیشنر سائڈ کا وکیل ہے، ڈیفنس سائڈ کا وکیل ہے، وہ سارا کچھ اس میں ٹائپ ہوتا جاتا ہے، اور فائنل جو 1 صفحے کا ہے، 2 صفحے کا ہے، 10 صفحے کی ہے، وہ فائنڈنگز آتی ہیں۔ وہ ہمارے آرگومنٹس بھی وہ اپنی مرضی سے نہ لکھیں، میں جو بول رہا ہوں میرے آرگومنٹس میرے مرضی سے ہونے چاہیے۔ اچھا، مطلب کورٹس کے اندر ایسی شکایات بھی ہیں کہ جو کھلی عدالت کے اندر کہا گیا فیصلہ زبانی تھا، تحریری فیصلہ کچھ اور آیا، بہت سارے کیسز میں۔ اس کا تدارک یہ نہیں ہے کہ آپ میری رپورٹنگ پہ پابندی لگائیں، اس کا تدارک یہ ہے کہ وہاں اس نظام کو اور شفاف بنائیں، زیادہ شفاف بنائیں، آپ اس کو پوری طرح کمپیوٹرائزڈ کریں، پوری طرح اس کی ویڈیو آڈیو دونوں اس میں ٹائپ ہونے پہلے تو چاہیے۔ ایک جسٹس ستر ننیلا نے اور قاضی فائزی صاحب نے اچھا کام کیا ہے، یہ جو ویڈیو لائیو چینل سٹریمنگ پہ والی یہ بات اس کو کی، اچھی اور بات ہے، کھولیں اور بڑا کریں، اور ایک ٹرانسکرپٹ بنائیں ہر کیس کی آبزرویشن کا، اور اس کو اس کی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کریں۔ جیسے دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر آپ کرتے ہیں نا، تو یہاں کیوں نہیں؟ جو امپورٹنٹ کوسچنز آف لا والے کیسز ہیں، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، بلکہ ہر کیسز میں ہو جانی چاہیے۔ اچھا، اس سے آگے میں آ دوں، اب جو آپ نے 2 قسم کی بات کی ہے، ایک یہ ہے کہ جو پیمرا نے نوٹیفیکیشن کیا ہے، اور ایک وہ حد تو تک عزت کا ٹوٹل، دوسرا حد تک عزت، ٹوٹل اس نے پابندی لگا دی ہے، کوئی رپورٹنگ آپ نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں بولیں گے ریٹن آرڈر کے علاوہ۔ اچھا، اگر ریٹرن آرڈر ہی آنا ہے تو آپ عدالت میں کیا کرنے آتے ہیں؟ ریٹرن آرڈر تو آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ اور جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پروف فار رپورٹنگ، وہ پروف فار رپورٹنگ ہوتی ہے جو ہمارے لا جرنلز چھپتے ہیں، اس کے اندر اس میں کوسچن آف لا ڈیسائیڈ ہوتا ہے، تاکہ وہ آئندہ کے لیے لوگوں کو ایک گائیڈنس پرووائڈ ہو، جس کو پریسیڈنٹ لا آپ بولتے ہیں۔ سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کی لائیو سٹریمنگ ہو اور اس کی ٹرانسکرپٹ جائیں تاکہ زیادہ ٹرانسپیرنسی زیادہ ٹرانسپیرنسی ہے۔ جب تک آپ جب پابندیاں لگائیں گے، جب بند کمروں میں ڈرائنگ روم کی طرح اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں خرابی آئے گی، مس یوز ہوگا، مس یوز ہوگا۔ اب آتا ہوں حتیٰ کہ عزت کے لا کی طرف، اس کے اندر تو اتنے بلنڈرز ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی ریزنیبل آدمی اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر پا سکتا۔ میں آپ کو چند ایک چیزیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی خرابی کیا ہے؟ جو جرنلسٹ کی ڈیفینیشن ہے، مجھے بتائیں، اس میں آپ صرف نہیں ہیں، ہر وہ شخص جس نے ایک بھی کوئی ویڈیو چڑھا دی، کوئی ایک واٹس ایپ کر دیا، وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بھی کسی نے پوسٹ کیا ہوا ہے تو وہ جرنلسٹ کی ڈیفینیشن میں آ گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ آگے آئیں، اس کے سیکشن 12 میں کورٹ پروسیڈنگز میں پھر روکی ہوئی ہے۔ سیکشن 12 کے تحت کوئی بھی شخص، ایون وکیل بھی باہر جا کر کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولے گا، کچھ بھی نہیں بول سکیں گے، تو اس کے اندر بھی یہ ایک شکر عبوری فیصلے پہ جرمانہ ہو جائے گا، شکایت کنندہ جا کے تو گھر جا کے سو جائے گا، اور جس پہ الزام لگا ہوگا وہ میں اسی پہ آ رہا تھا۔ نیکسٹ اس میں ہے سیکشن 8 کہ بھائی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو سٹنگ چیف جسٹس بھیجے گا نا، نام 3 بھیجے گا ان کو، یہ اس میں سے سلیکشن کریں گے، یا پسند نہیں آئیں گے تو واپس بھیج دیں گے، ان میں سے اور پھر نئی لسٹ آئے گی جب تک کہ اتفاق نہیں ہو جاتا، یعنی جوڈیشل کمیشن کی پاور لے لی۔ پھر سیکشن 8 سب سیکشن 6 نے ایک اور کارنامہ کیا ہے، اس میں 18 مہینے کے اندر اس کی ریویو کمیٹی بنے گی، 18 مہینے کی کارکردگی دیکھے گی، اس میں انٹیگریٹی، سوٹیبلٹی اینڈ فٹنس کو بھی ڈٹرمن کرے گی کہ بندہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے، اس کی انٹیگریٹی ہے کہ نہیں ہے، اور سٹنگ جج کے بارے میں، اور جب چاہیں گے 18 مہینے کے اندر اندر اس کو واپس کر دیں گے۔
یعنی کہ تم جاؤ بھئی ہم تمہیں نکال دیا، ٹرمینیٹ کر دیا اپنی طرف سے. پہلے ٹریبیونلز اور آل پاورفل، یعنی سپریم کسی کو بھی سزا دے دیں پکڑ کے. سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے کہ سٹنگ جج کی آئی انٹیگریٹی، تھنک سٹنگ جج جو کی پروسیڈنگ ہے ٹریبیونلز کی، ان کو آپ کسی کورٹ میں جا کے چیلنج بھی نہیں کر سکتے، رکوا بھی نہیں وہ سکتے. تو پھر میرا خیال ہے وہ تو الگ چیز ہوگی، کیونکہ پھر تو ریٹ پھر بھی ہو سکتی ہے، مگر ایک سٹنگ جج بیٹھا ہوگا. اچھا یعنی جو جوڈیشل کونسل کی پاور ہے وہ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھ لی. اس سے آگے چلیں، آپ کو اگر میں بتاؤں اس میں کیا غلطیاں ہیں. نیکسٹ کر دیا لیو ٹو ڈیفینڈ، یعنی آپ نے وقت پہ گئے نہیں عدالت میں، یا آپ نے یہ جا کر ریکویسٹ نہیں کی کہ جناب میں ڈیفینس کرنے کا مجھے اختیار دیا جائے جواب دینے کا. اگر اس نے جواب نہ دیا، دینے کا اختیار نہ دیا، یا آپ نے وقت پہ وہ جواب کے پرمیشن نہیں مانگی، تو اسی وقت کھڑے کھڑے ڈگری ہو جائے گی، کھڑے کھڑے ڈگری ہو جائے گی اس کو. مطلب اس کا موٹے لفظوں میں اگر میرے اوپر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ چیز سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی ہے، تو اس کو یہ کون بغیر کی حد تک عزت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں، یا اس سے کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے کہ نہیں، وہ عبوری فیصلے میں مجھے جرمانہ بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے. وہ باقی چیزیں بعد میں دیں گی. اس کے لیے دو خرابیاں ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ آپ جائیں گے، آپ کہیں گے جی مہربانی کریں مجھے اجازت دیں میں جواب جمع کراؤں، یا مجھے ڈیفینڈ کرنے کی اجازت دیں. اگر جج کہے نہیں، یا آپ نے وقت پہ جمع نہیں کرایا، تو آپ کو جرمانہ اسی وقت ہو گیا. اس کے بعد ایک سیکشن 17 ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی اونس ٹو پروو، جو مدعی ہوتا ہے اس نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اس نے اپلیکیشن دے دی، انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کی ریپوٹیشن خراب ہو گئی اور آپ کو بھگتے آپ